بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چل رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا موقع ہے اور بہت سخت سردی کا موسم تھا، خون جما دینے والی سردی ہے، ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو کافروں کی خبر مجھ تک لائے، میرے پاس کافروں کی خبر لائے اور جنت میں اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو کافروں کی خبر لائے اور جنت میں اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی کسی شخص کی ہمت نہیں ہوئی۔ سردی کا موسم تھا، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، خون جما دینے والی سردی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ اٹھ کھڑا ہو جا اور جا کر کافروں کی خبر لا میرے پاس۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے دیا، اب انکار کی گنجائش باقی نہیں تھی، حکم عدولی نہیں ہو سکتی تھی، فوراً تعمیل حکم ہوا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کافروں کی خبر لینے کے لیے نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت یہ فرمائی تھی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی کا موسم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں نکلا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں جیسے کسی حمام میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے گرمی لگنی شروع ہو گئی اور وہ سردی میری جاتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے لشکر کی خبر لینے کے لیے گیا تھا، جاسوسی کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ابو سفیان اپنے خیمے میں آگ سیک رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس وقت ابو سفیان میرے نشانے پہ تھا، اگر میں تیر کمان سیدھا کر کے اس کو نشانہ لگاتا تو ابو سفیان ڈھیر ہو جاتا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بنے۔ تو میں نے اس کو کچھ کہے بغیر میں صرف خبر لینے کے لیے گیا تھا، اور جو کچھ حالات دیکھے وہ حالات دیکھ کر میں واپس پلٹا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس چل رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں، گرم جگہ میں چل رہا ہوں، دونوں طرف میرے آگ جل رہی ہے، حمام ہے اور میں گرمائش میں چل رہا ہوں، سردی کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پاس بیٹھا اور آپ کو سارے صورتحال بتلائی تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل جو ہے، اپنی چادر جو ہے وہ مجھے اڑا دی اور فرمایا کہ اب تو سو جا۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے سونے والے اب اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی کہ جو خون جما دینے والی ہو، اس سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے، آپ کے اس فرمان کا اثر ہے، آپ کے اس حکم کی وجہ سے مجھے سردی محسوس ہی نہیں ہوئی، میری ساری سردی چلی گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں گرمائش میں حمام میں چلتا جا رہا ہوں اور سردی کا کوئی نام و نشان بھی میرے ساتھ باقی نہیں رہا۔